کبھی تنہائی میں تم نے اپنے گناہوں کو یاد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ جو وقت تم ہنسی میں گزار رہے ہو وہ دراصل تمہارے اعمال کی سزا کا انتظار کر رہا ہے؟ کبھی دل نے کہا ہے کاش میں واپس جا سکوں، اپنی غلطیوں کو مٹا سکوں؟ تو سنو، ایک ایسا لفظ ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، ایک ایسا لفظ جو تمہارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے اگر دل سے پڑھا جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین کی تنگی کشادگی میں بدل جاتی ہے، اور قسمت کے بند قفل اللہ کے حکم سے ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔ استغفار یعنی اللہ سے مغفرت مانگنا، یہ صرف زبان کا لفظ نہیں بلکہ دل کا رونا ہے، یہ توبہ کا پہلا قدم ہے اور قرب الہی کی پہلی سیڑھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ استغفار دراصل بندے کی عاجزی کا اعلان ہے، یہ کہنا کہ یا اللہ میں خطا کار ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوں لیکن تیرا در نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو، ہر انسان گناہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ خود اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ کیسا رب ہے جو خطا دیکھتا ہے پھر بھی مٹا دیتا ہے؟ یہی استغفار کی برکت ہے، یہ تمہارے ماضی کو پاک کر دیتا ہے اور تمہارے حال میں سکون بھر دیتا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کا پیغام دیا گیا، یعنی تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ یہ ہے راز، استغفار رزق بڑھاتا ہے۔ جو بندہ دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ کبھی دل بوجھل لگے، کبھی روح بے چین ہو، کبھی لگے کہ سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، تو ایک لمحہ چپ ہو جاؤ اور دل سے کہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ لفظ روح کو دھو دیتا ہے، گناہوں کی سیاہی مٹاتا ہے اور تمہیں وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کے کسی علاج، کسی تھراپی، کسی انسان کے پاس نہیں۔ استغفار دل کی صفائی ہے، روح کی دوا ہے اور زندگی کی روشنی ہے۔ دیکھو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قسمت نہیں بدلتی، لیکن یاد رکھو اللہ دل بدل دیتا ہے اور دل سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ اب نیا ہے، اس کے زندگی کا نیا صفحہ شروع ہو چکا ہے۔ استغفار نہ صرف گناہ مٹاتا ہے بلکہ قسمت کو چمکا دیتا ہے۔ کبھی کبھی تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ تم نے ابھی استغفار نہیں کیا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، میری زندگی تنگ ہے، رزق نہیں، اولاد نہیں، بارش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ چند دن بعد وہی شخص خوشی سے آیا اور کہا یا رسول اللہ، سب کچھ بدل گیا، رزق بڑھ گیا، زمین سے فصل دی، اولاد ہوئی، دل کو سکون ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، یہ ہے استغفار کی طاقت۔ دیکھو، جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب لوگ چھوڑ جائیں، جب دعائیں واپس پلٹنے لگیں تو استغفر اللہ کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ یہ وہ لفظ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، جو بے اولاد کو اولاد دیتا ہے، بے رزق کو رزق دیتا ہے اور بے چین دل کو قرار دیتا ہے۔ جب تم استغفر اللہ کہتے ہو، فرشتے تمہارے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل کے اندر روشنی اترتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم دنیا کے شور سے نکل کر اللہ کی خاموشی میں داخل ہو جاتے ہو۔ ایک بندہ جتنا استغفار میں آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا جاتا ہے۔ پہلے وہ صرف زبان سے کہتا ہے، پھر دل سے روتا ہے، پھر اعمال بدل جاتے ہیں اور آخر میں وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ استغفار صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدلے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ مٹ جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل سکون پائے، تو آج سے، ابھی سے اپنے دل کی زبان سے کہو استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ روزانہ صبح و شام 100 بار دل سے پڑھا کرو، پھر دیکھنا کیسے تمہارا رزق بڑھتا ہے، کیسے تمہاری تقدیر بدلتی ہے اور کیسے تمہاری دعائیں آسمانوں میں جگہ پاتی ہیں۔
देखो, अगर तुमने आज दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहा है तो तुम्हारी किस्मत ने अभी पलटना शुरू कर दिया है। उसी लम्हे तुम अल्लाह के करीब हो गए हो, उसी लम्हे तुम बदलने लगे हो। इस वीडियो को गौर से सुन लो, संभाल लो, क्योंकि यही वो लम्हा है जब अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने जिक्र की तरफ बुलाया है।